نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ آل عمران آیت 121 سے 145 تک۔ آیت 121 کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ اب ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا مقام تھا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتوں کو بھی شریک کیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا کہ کفار مکہ 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑے یا باہر نکل کر، بعض نے اندر رہ کر اور بعض نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ رائے دی، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ جن صحابہ نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا اب انہوں نے پرجوش ہو کر مشورہ دیا کہ باہر نکل کر لڑا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ دوسری رائے والوں کو شدید ندامت ہوئی کہ شاید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اندر ہی رہ کر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار پہن کر کسی نبی کے لائق نہیں کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس سے حرب اتارے، یعنی جنگی لباس۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد سے روانہ ہو گئے۔ صبح جب مقام شہود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا 300 ساتھیوں سمیت واپس ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس فیصلے پر وقتی طور پر مسلمان متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اب اسی پر یہ آیت اتری اور جب صبح سویرے نکلے آپ اپنے گھر والوں سے، آپ متعین کر رہے تھے مومنوں کے ٹھکانے اور مورچے جنگ کے لیے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ غدوت کہتے ہیں صبح کا وقت، فجر اور طلوع آفتاب کا جو درمیانی وقت ہے اس وقت۔ جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے، اب یہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ خزرج میں سے بنو مسلمہ اور روس میں سے بنو حارثہ، تم میں سے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں اور اللہ مددگار تھا ان دونوں، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ اس آیت میں بہت بڑا لیسن ہے۔ جب ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں تو صحابہ کرام صبح کے وقت نکلے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو۔ پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے، قربانی دی۔ تیسرا یہ کہ سب کو بہترین پلاننگ کے تحت جگہ مقرر کر کے دی۔ اب یہاں جو بزدلی کی بات کی جا رہی ہے تو مخلص سچے مومنوں میں سے 2 گروہوں میں بزدلی آ گئی، لیکن اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ کیسے رکھا؟ واللہ ولیہما، اور اللہ مددگار تھا ان دونوں کا، اور سچے مخلص کو اللہ نے جما لیا اور منافقین کو جانے دیا۔ اور البتہ تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری بدر میں، حالانکہ تم کمزور تھے، پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب جب مسلمان پریشان حال ہیں، کم اٹھائے ہوئے ہیں، تو اللہ نے بدر کی فتح یاد دلائی۔ ہوا کیا کہ اس جنگ میں شکست ہو گئی، جنگ احد میں۔ اور ہمیں ملتا کیا ہے سبق یہاں سے کہ جب کوئی تکلیف آئے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی حسرت و یاس کی بجائے اچھے دنوں کو یاد کیا جائے اور صبر و استقامت سے رہا جائے۔ اس پر غم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا، ساتھ 3000 فرشتوں کے جو اتارے ہوئے، یعنی ان مومنوں سے جو کمزوری دکھا رہے تھے ان سے کہو کہ کیا اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد کافی نہیں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین طریقے سے تسلی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب لوگوں کو حوصلہ دلا رہے ہیں۔ اگر ہم تعداد کو دیکھیں تو سورہ انفال میں 1000 کی تعداد کا ذکر ہے، یہاں 3000 اور اس سے اگلی آیت میں 5000 کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قتادہ کہتے ہیں کہ یوم بدر کو پہلے 1000 سے مدد ہوئی، پھر 3000 فرشتوں سے، اور پھر یہ 5000 ہو گئے۔ تو مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔
کہ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو وہ آئیں گے تمہارے پاس اپنے جوش سے۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ محنت چاہیے ہوتی ہے، اور یہاں کیا 2 چیزیں چاہیے، صبر اور تقویٰ۔ اگر صبر اور تقویٰ ہوگا تو مدد بھی اسی اعتبار سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یمددکم، مدد کرے گا تمہاری۔ یمدد کہتے ہیں اضافہ کر کے مدد کرنا، مقدار یا تعداد میں، مد بھی اسی سے ہے جسے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں کے ساتھ، اور وہ کون سے ہوں گے؟ مصومین، نشان لگے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ چیز دوسری چیز سے الگ ہو جائے۔ یونیفارمڈ ہوں گے، علامت والے ہوں گے، الگ اور ممتاز ہوں گے، اور یہ گھوڑے تھے اور ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے ماتھے سفید تھے، اور نشان کیوں تھے؟ تاکہ وہ پہچان لیے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ جنگ بدر کی مدد کو یاد دلا رہے ہیں، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے ساتھ اس کے، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس جو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس دن اللہ نے ہوا کا رخ بدل دیا، ہوا سے ریت اڑی اور مشرکین کی آنکھوں میں پڑی، جس سے ان کو دیکھنے میں مشکل ہوئی۔ پھر اس دن بارش ہوئی اور مسلمان بالائی اور ریتلے حصے میں تھے، اور ان کی ریت بیٹھ کر میدان فلیٹ ہو گیا، اور بارش کا پانی مشرکین کی طرف بہہ گیا اور وہاں کیچڑ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتے بھیجے، اور فرشتوں کی تعداد اس لیے بتائی تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ تو بات شروع ہوئی تھی صبر اور تقویٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی صبر کرے، تقویٰ کرے، اور وسائل اختیار کرنے کے بعد بھی اگر کمی رہ جائے تو پھر اللہ اسے پورا کر دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اب ایسا ہوا کیوں؟ تاکہ وہ کاٹ دے ایک حصہ ان کا جنہوں نے کفر کیا، یا وہ ذلیل کر دے انہیں، اور تو وہ لوٹ جائے نامراد۔ خائبین کہتے ہیں نقصان اٹھا کر محرومی کے ساتھ واپس لوٹنا، نامراد ہو کر لوٹنا، ناکامی کے ساتھ لوٹنا۔ اب یہاں ایک مشکل وقت آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ تب یہ آیت اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں بلکہ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے معاملے میں کچھ بھی، خواہ وہ مہربان ہو جائے ان پر یا وہ عذاب دے انہیں، تو بے شک وہ ظالم ہے۔ یعنی تمام اختیارات، تمام ملکیت اللہ ہی کے پاس ہے۔ کون سی ملکیت؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وہ رب چاہے تو کسی کو بخش دے، وہ چاہے تو کسی کو عذاب دے۔ لہٰذا ہمیں کسی کے دنیاوی طرز عمل کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، اسے جج نہیں کرنا چاہیے۔ سارا اختیار، قوت اللہ کے ہاتھ میں، اس نے اپنے اختیار سے کچھ پیغمبر کو بھی نہیں دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اگلا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، اے ایمان والو نہ تم کھاؤ سود، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی کے قرآن میں کئی کرائیٹیریاز بتائے ہیں، ان میں سے ایک ہے سود سے بچنا اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر نہ لینا۔ دراصل سود لینے والا اپنے طرز عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، اور جنگ احد کے ذکر کے بعد سود کی بات آئی ہے، مال کی بات آئی ہے، تو جنگ احد میں ناکامی کی وجہ مال سے محبت تھی۔ لہٰذا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ حرام کو چھوڑا جائے، مال سے محبت کو کم کیا جائے، اور پھر یہ بھی کہ غمی ہو یا خوشی ہو اللہ کا حق دینا نہ بھولیں۔ یہ آیات ربا کا ابتدائی حکم ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت ربا سے پہلے نازل ہوئی تھی یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اضعافا، بڑھا چڑھا کر نہ لو، کئی گنا نہ لو، تو کئی گنا کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے، اور پھر اس پر بھی بڑھا دینا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ جنگ احد کی ناکامی کی بڑی وجہ جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ مال سے محبت تھی، کیونکہ درے پر کھڑے لوگوں نے جب نیچے لوگوں کو مال غنیمت سمیٹتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگے۔ لہٰذا مال کی محبت سے ریلیٹڈ بہت سے کام ہیں جو ہمیں چھوڑنے ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا اس قوم نے اللہ کے عذاب کو خود اپنے اوپر لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زنا، سود اور شراب کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ دلوں سے برائی بھی نکل جائے گی، یعنی برائی کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کے ذریعے زیادہ مال کمایا انجام کار اس میں کمی ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے وعید ہے کہ اس مال میں برکت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا بچو آگ سے، وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تو کافر کون ہے؟ جو حکم الہی کا انکار کرتا ہے، جو سود کو جائز سمجھتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی کفر ہے۔ پہلے بتا دیا ڈونٹ، کیا نہیں کرنا، پھر فرمایا کرنا کیا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو گویا سود کے کانٹیکسٹ میں کفر کی وعید سنائی اور پھر تاکیدی حکم دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن رکھی ہے، اور یہاں کیا موٹیویشن ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کیا کرو، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت کے چوڑائی ہے جس کی آسمان اور زمین وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقین کے پیچھے ہم نے بہت سی صفات پڑھی، اب یہاں آگے کچھ مزید صفات آ رہی ہیں، کیونکہ انسان کسی چیز کو تب چھوڑتا ہے جب اس سے بہترین ملے، اور نیکیوں میں جلدی کرو کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا۔ اور متقین ہیں کون؟ الذین ینفقون، پہلی چیز بتا دی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی کیسا کرتے ہیں؟ فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ ہر حال میں لازم ہے، اور کیوں؟ معاشرے کی خوشحالی کے لیے۔ سورۃ طلاق آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اب جس کے پاس 1,00,000 ہے وہ 1,000 خرچ کر دے، جس کے پاس 1,000 ہے وہ اس میں سے 100 خرچ کر دے، جس کے پاس 100 ہے وہ 1 خرچ کر دے، اور اس سے کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تو دل دیکھتا ہے، مال نہیں دیکھتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا خوشی میں اور تکلیف میں۔ اگر ہم اپنے اس رویے کو دیکھیں تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہے، ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے، تب تو ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن جب ہم پہ تنگی آتی ہے، جب نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے کو 700 کر دے گا، 700 گنا بڑھا دے گا، تو ہم تکلیف میں بھی خرچ کریں۔ پھر دوسری کوالٹی پر بتائی گئی والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو۔ کاظمہ کہتے ہیں بوتل کے ڈھکن کو اچھی طرح سیل کر کے بند کر دینا، اور ایسا کیا ہے کہ غبار جو ہے آپ کا وہ بند ہو گیا، وہ آپ کے اندر ہو گیا، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے چھینٹے دوسروں پر بھی پڑیں گے، اور اس سے صرف آپ نہیں دوسرے بھی متاثر ہوں گے۔ اس پہ ایک سیپریٹ لیکچر بھی ہے انشاءاللہ، وہ ضرور سنیے گا۔ والعافین، اور وہ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ پہلے سخت غصے کو پی لیا، اور وہ کیسے انسان پی سکتا ہے، کیسے اس کو ضبط کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے اندر رکھیں گے، دبا لیں گے، تو وہ آپ کو متاثر کرے گا، اگر باہر نکال دیں گے تو دوسرے کو متاثر کرے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اگر ضبط کر لیے، اپنے اندر رکھ لیا، تو عافین، درگزر کر دو۔ اور درگزر کیا ہوتا ہے؟ ایسی معافی جس میں دوسرے کو احساس بھی نہ دلایا جائے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اگر ہم ایسا درگزر کریں تو ہمارے لیے بھلانا بھی آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انکریجمنٹ رکھی ہے، موٹیویشن رکھی ہے، کیا؟ واللہ یحب المحسنین، یہ احسان کے درجے کی معافی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، تو اللہ کی محبت کے حقدار بننے کے لیے قربانی بھی بڑی دینی پڑے گی۔ اور متقی کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ برائی کر لے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب کرتے ہیں فاحشہ، کوئی بے حیائی، یا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ فاحشہ ایسا گناہ ہے جس کا اثر دوسرے پر بھی ہو، اور اس سے مراد صرف بے حیائی نہیں بلکہ غیبت، زنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو حقیر سمجھنا، گالی دینا، شراب پینا، کسی کو آر دلانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فاحشہ میں آتے ہیں۔ یا پھر وہ ظلم کرے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ اب یہ معافی کب مانگی جائے گی؟ جب اپنے گناہوں کا احساس ہوگا تبھی اللہ سے بخشش مانگی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے تو خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور کون ہے بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ ہٹ دھرم نہیں ہو جاتے۔ قوموں میں عبرت کا نشان کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکل گئی تھی، اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے گناہ کو سمجھ کے اس کو اعتراف کر کے اس سے معافی مانگی جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں، بدلہ ان کا بخشش ہے۔ ایسے متقین کی جزا، ایسے عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ وقتی نہیں ہوں گی، یہ دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ تحقیق گزر چکے تم سے پہلے کئی طریقے۔ سنت کا لفظ واقعہ، راستہ، امت یعنی امت کا طریقہ، اور خاص طور پر سنت طریقہ کے لیے آتا ہے۔ سنت کا لفظ شاہراہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ راستہ یا شاہراہ عام جس پر ہر کوئی چل سکے، اور وہ طرز زندگی جس کا انسان ہمیشہ انتظام کرے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پھر؟ ایسا طریقہ زندگی جو انسان ہمیشہ اختیار کرے۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم سے پہلے بھی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فسیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، لیکن کیوں؟ فانظروا، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ گزشتہ قوموں کے آثار سے عبرت لو۔ ایسی قومیں جو اپنے وقت کی انتہائی ترقی یافتہ قومیں تھیں، ان کا کیا حال ہوا؟ پہلی اقوام ایرانیوں کی تہذیب دیکھیں، رومیوں کی تہذیب، مصری تہذیب، بیبلونینز کی تہذیب، یونانی تہذیب، کہاں گئی وہ سب؟ کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں زوال کا شکار ہو گئی؟ فرمایا یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی بلند ہو اگر ہو تم مومن۔ قرآن ایک بہترین کوڈ آف لائف ہے۔ تربیت کا بہترین انداز اللہ تعالیٰ باتوں کو ریلیٹ کرتے ہیں اور انسان کو سمجھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ احد کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی جنگ بدر کی کامیابی کو یاد دلایا گیا، مسلمانوں کے حوصلے پستی پڑنے دیے، پھر اس کے بعد احکامات بتائے گئے، اور پھر بات وہیں پر آ گئی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مسلمان غمگین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ایمان کی بات ہے۔ اگر پہنچا تمہیں کوئی زخم تو تحقیق پہنچ چکا ہے اس قوم کو زخم مانند اسی کے، یعنی جنگ بدر میں انہیں بھی تو شکست ہوئی تھی۔ مزید تسلی دلائی گئی ہے، گریٹ موٹیویشن ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ آج بدر کا بدلہ برابر ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا بدلہ برابر نہیں ہوا، ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں درمیان لوگوں کے، ہار جیت لوگوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے، عدل بدل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اہل حق کا امتحان ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ ان کو جو ایمان لائے، اور وہ بنا لے تم میں سے گواہ یعنی شہید۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ محبت نہیں رکھتا ظالموں سے۔ یہ تھی اس شکست کی وجہ۔ اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن اس نے ظاہر کرنا تھا کہ کون منافق ہے اور کون چنے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ بھی تو دینا تھا۔ اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ نے اگر ان کو فتح دی، کفار کو فتح ملی، لیکن اللہ نے ان کی مدد نہیں کی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا، تو مومنوں کو اللہ کی محبت کا بھی شرف حاصل ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ خالص کر لے۔ احد کے دن جو بھی مشکل یا پریشانی آئی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی، اور یہ جنگ آزمائش تھی، امتحان تھا کہ کون اللہ کے لیے خالص ہے۔ اور پھر یہ بھی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے اللہ کافروں کو۔ کیا گمان کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے انہیں جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جو مومن جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ شہادت کی تمنا کر رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا یعنی تم تو شہادت کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے تو اب حوصلے پست کیوں ہو رہے ہیں؟ اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی اس سے پہلے کہ تم ملو اسے، پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے۔ رعا کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھنا عقل اور بصارت کے ساتھ، اور تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ تنظرون کا لفظ نظرہ سے ہے، اور نظرہ کہتے ہیں فزیکل چیز کو دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تم تمنا کر رہے تھے، پھر تم نے اسے دیکھ لیا اپنی عقل اور بصارت کے ساتھ، اور پھر تم نے اس کو شہادت کے مرتبے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ زمانہ ان کے جانے سے خالی ہو گیا۔ قد خلت، ایمان بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دین پر، اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے زندگی پر عمل کرے، اور کسی بھی انسان، پیر اور ولی کو نہ پکڑے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر دین پر رہے، اور ایسا شخص ہی مومن کہلانے کا حقدار ہے، چاہے اس پر کتنی ہی مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں نہ آئیں، وہ دین کو نہ چھوڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ آپ تجلیات نبوت رفیق اعلیٰ کی جانب ٹاپک جو فرد ہاشمی کی کتاب ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، اس میں اسے زیادہ ڈیٹیل واقع آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں جیسے پہلے کئی رسول گزرے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ترین ہیں لیکن انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلت، کسی کا اس حال میں ہونا کہ اس کی وجہ سے اس کی جگہ خالی ہو جائے، خلا پیدا ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو پلٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں سے؟ اور جو کوئی پلٹ جائے گا اپنی دونوں ایڑیوں سے تو وہ ہرگز نہیں، وہ نقصان دے گا اللہ کو کچھ بھی، اور عنقریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، تو کیا تم عبادت الہی اور دین اور اپنے مشن چھوڑ دو گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
زخمی بھی ہوئے، غم اور خوشی بھی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور ایمان بندے سے شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اسی کی خاطر اسلام کو فالو کرنے والا ہی دراصل ایمان والا ہے، مومن ہے۔ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے اذن سے لکھا ہوا مقرر وقت، اور جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا تو ہم دے دیتے ہیں اسے اس میں، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب آخرت کا تو ہم دے دیں گے اسے، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شاکرین کو، شکر کرنے والوں کو۔ تو گویا کوئی انسان حکم الہی کے بغیر نہیں مرتا، ہر کسی کی موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ ان کے لیے خالد بن ولید کی مثال دی جاتی ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، بہت سارے زخم کھائے، لیکن وفات پھر بھی ہوئی، طبعی موت ہوئی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیں گے دنیا میں ہی اس کو۔ وہ شخص جو اللہ کی رضا اور اس کی خاطر لڑتا ہے، وہ آخرت میں جزا پانے کے لیے لڑتا ہے، اس کا دل فرق ہے، عمل بھی فرق ہے، اور اس کا انجام بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور وہ جو دنیا کے لیے لڑتا ہے، اس کا حصہ دنیا میں اسے دے دیا جاتا ہے، اور اس کا انجام دوسروں سے الگ ہوتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو انسان کو اس کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں اور اپنے مشن پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔